السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہمیں سالگرہ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ آج میں انشاءاللہ العظیم اس کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہوں گی۔ اللہ مجھے حق بات بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میری محترم عزیز بہنوں، ذرا غور کریں اس بات پر، اگر زندگی میں سالگرہ کو سیلیبریٹ کرنا ضروری اور اہم ہوتا، اگر اس کام میں ہمارے لیے ذرا سی بھی فلاح ہوتی، تو اللہ کے رسول یہ کام خود بھی کرتے اور ہمیں بھی کرنے کی تلقین کرتے۔ آپ علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ کی زندگی میں یہ دن اپنی ہی پیدائش کا کتنی بار آیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بتائے گا کہ کب برتھ ڈے منایا تھا، کب اپنے بچوں کا برتھ ڈے منایا تھا، کب اپنے گھر والوں کا برتھ ڈے منایا؟ کبھی سنا کسی بھی صحابی نے برتھ ڈے منایا ہو؟ کیا کسی بھی صحابی رسول نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا ہو؟ کیا کسی بھی صحابی نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کا یا اپنی اولادوں میں سے کسی کا منایا ہو؟ تاریخ گواہ ہے کہ کسی تابعین نے یا تبع تابعین نے یا صالحین میں سے کسی نے منایا ہو۔ کیا ان کے گھر میں ان کی اولادیں، ان کے بچے، ان کے رشتہ دار، ہمسائے، دوست نہیں تھے؟ انہوں نے بھی زندگیاں گزاری، بسر کی۔ تو محترم سامعین و سامعات، اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں گزاری۔ جن کی زندگی کو جہانوں کے بادشاہ نے پسند فرما کر قرآن میں بیان کیا، وہ اللہ کے پیارے محبوب عزیز پیغمبر ہیں، جن کی سیرت سب سے اعلیٰ، جن کی صورت سب سے اعلیٰ، جن کا کردار سب سے اعلیٰ، جن کا فرمان سب سے اعلیٰ، جن کی بات سب سے اعلیٰ، جن کا بیان سب سے اعلیٰ، جن کی شان و عظمت سب سے اعلیٰ، جن کا مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ، جن کے متعلق قرآن بیان کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، کامیاب ہوئے، جن کے تذکرے رہتی دنیا تک ہوتے رہیں گے، جنہیں بشارت دی گئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور آج اس رسم کو اتنا رواج دیا گیا کہ آج ہر گھر میں کبھی اپنی سالگرہ منائی جاتی ہے، کبھی بیوی کی، کبھی شوہر کی، کبھی بچوں کی، کبھی بہن بھائیوں کی، کبھی ماں باپ کی، کبھی رشتہ داروں میں سے کسی کی، کبھی کسی دوست کی، کبھی فلاں دوست کی۔ خوشی کس چیز کی منائی جا رہی ہے؟ کہ اس کی زندگی سے وہ سال، وہ دن ختم ہو گئے، وہ چلے گئے جو واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کی زندگی سے اتنے دن کم ہو گئے جو کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ وہ وقت کم ہو گیا، نکل گیا، وہ موت کے قریب اور ہو گیا، وہ قبر کے قریب اور ہو گیا۔ اس چیز کی خوشی، اس چیز کی سیلیبریٹ منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو تو اس کی زندگی کی اعمال کی فکر کرنی چاہیے تھی کہ اس کی زندگی ضائع ہو رہی ہے یا نہیں۔ کیا میں نے اپنے بچوں کو اللہ کی معرفت سکھائی، اللہ کی محبت کا تعلق دیا، رسول کی محبت، دین کی محبت، قرآن سے جوڑا؟ اگر نہیں ایسا کر رہے ہم تو ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ صرف نام کے۔ بچہ بیمار ہو جائے، ماں باپ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی، وہ تکلیف برداشت ہو جائے گی جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم یہود و نصارہ کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرتے ہوئے، ان کی رسم و رواج کو اپناتے ہوئے اسلام کی حدود کو پامال کر دیتے ہیں۔ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں دکھ نہیں ہوتا، ان کے ہر فیشن کی خاطر ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی پیروی نہیں کرنی، انہیں فالو نہیں کرنا، ان کی کاپی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ ہمیں تو رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے کا کہا گیا، آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا کہا گیا، جیسے قرآن بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ کہیں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج ہم یہود و نصارہ کی مماثلت کو اختیار کرنے میں اتنا شدت پسند ہو گئے، اتنا گر چکے ہیں، اتنی حقیقی اور گہری دلچسپی ہو گئی کہ اپنا اسلام ہی چھوڑا جا رہا ہے، اسلام کا نام سننا ہی گوارا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جس خالق نے زندگی دی اس کے دین کے لیے آج وقت ہی نہیں کسی کے پاس، اس کے دین سے فراموشی اختیار کی جا رہی ہے، آج اسلام سے منہ موڑا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا جا رہا ہے، شریعت کا مذاق بنایا جا رہا ہے، شریعت کی سراسر مخالفت کی جا رہی، حدوں کو توڑا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اسلامی لباس کو ترک کیا جا رہا ہے، حجاب کی عظمت کو دل سے نکالا جا رہا ہے، بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آج ضمیر اتنا مر چکا ہے، اتنا گر چکا ہے، اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے، ہمیں کافروں کے ہر اس تہوار، ہر اس طور طریقے اور دن کا معلوم بھی ہے، سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی معلوم ہے۔ آج ہمیں نہیں معلوم تو اسلامی تہوار جو اسلام نے ہمیں عطا کیے وہ معلوم نہیں، آج ہمیں نہیں معلوم تو اسلامی طریقہ زندگی معلوم نہیں معلوم تو عیدین نہیں معلوم کہ کیسے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ جب سوال کیا جائے کسی سے آپ کی عید کیسے گزری، عموماً یہی جواب ملتا ہے کہ سو کر دن کو سیلیبریٹ کیا، عموماً یہی جواب ملتا ہے کہ بہت بورنگ دن تھا، عموماً یہی جواب ملتا ہے کہ بہت عجیب دن تھا۔ اللہ اکبر، میری بہنوں، یہ اللہ کی سراسر ناشکری اور نافرمانی ہے، جس اللہ نے آپ کو اس دن کی نعمت سے نوازا، اس دن کی برکت سے مالا مال کرنا چاہا، اس رب کی ناشکری، اس رب کی فرما برداری کی بجائے اس طرح سے الفاظ نکالیں گے، اس طرح سے اس دن کو سیلیبریٹ کریں گے۔ یہ تو اللہ کا ہم پر احسان تھا کہ اس نے عید جیسا تحفہ انعام ہمیں عنایت کیا، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر کرتے، ہم نے تو اس دن بھی اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیں ایسی مجالس میں شرکت نہیں کر سکتے، شرکت کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ جس مجالس میں میرے نبی کی سنتوں کا جنازہ اڑایا جائے، ایسی مجالس میں جس میں قرآن و سنت کا مذاق بنایا جائے، اڑایا جائے، شریعت کے خلاف اعمال کیے جائیں، ایسے میں آپ کا کوئی کتنا بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ ایک نہیں 1000 بار کیوں نہ ناراض ہو جائے، آپ اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتے، وہاں داخل نہیں ہو سکتے جہاں پر شریعت کے خلاف عمل کیے جائیں۔ اور ضرور اس موقع پر اپنے دل سے یہ سوال ضرور کیجیے گا کہ کہاں گئی اللہ کی محبت، کہاں گئی شریعت کی محبت، کہاں گئی رسول اللہ سے محبت۔ آج کافروں کی محبت دن بہ دن ہمارے دلوں میں اتنی بیٹھ گئی ہے کہ ہم اسلام سے اتنا ہی دور ہو گئے ہیں۔ قرآن پاک میں ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے کہ مومنوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے۔ ایمان والا اللہ کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے اور اپنے عمل سے ثابت کر کے بھی دکھاتا ہے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں انسان کے لیے کھلا پیغام ہے کہ وہ اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جائے اور اس کی تمام نقل و حرکت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا، اس کی عبادات، معاملات، اخلاقیات، غرض یہ کہ اس کی پوری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو جائے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات پر چلنے کی عادت بن جائے۔